السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل اور فیس بک آفیشیل پیج۔ میں ہوں امان بٹ۔ سب سے پہلے سال 2024 کی آمد ہو چکی ہے۔ تمام اہل اسلام اور پوری دنیا کو میری جانب سے نیا سال بہت مبارک ہو، اور دعا ہے میری کہ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اس ارض وطن پاکستان پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اس کو ہر قسم کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے بچا کے رکھے۔ اور میری دعا ہے خداوند تعالیٰ نیا سال یہ جس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ تمام امت مسلمہ خاص طور پہ فلسطین کی آزادی کا سال ہو، اور ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں کہ یہ نیا آنے والا سال پاکستان کے حالات، پاکستان کے معاملات اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ ولاگ کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جس ولاگ اور جس خبر کے لیے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ بہت ایک انتہائی اہم جو ہے نئے معاملات، نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ وہ پنڈورا باکس ہے کیا، اس کی تفصیلات سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ آپ کو میرے آنے والے تجزیات کے بارے میں اپڈیٹس مل سکیں اور آپ میرے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ بڑھتے ہیں اپنی تجزیے کی جانب۔ یہ خبر ہے کہ گھر کا بیٹی اسی نے لنکا ڈھا دی۔ محمد زبیر سابق گورنر سندھ، بہت قریبی ساتھی میاں محمد نواز شریف کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے سینئر رہنما، بڑے سینئر کارکن، اور پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر کے بھائی جو محمد زبیر ہیں، انہوں نے اپنے ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کے ساتھ ایک رسماً ٹیلیفونک گفتگو کی، اور اس ٹیلیفونک گفتگو میں انہوں نے کچھ ان سے باتیں شیئر کی جو کہ جاوید چودھری صاحب نے آج ایک کالم میں بھی ڈسکس کی۔ اس کالم کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس میں جو ریئلٹی ہے وہ ساری کیا ہے، اور آیا what is going on، یہ آپ کو میں اس میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میرے پاس کچھ ڈیٹیلز اس کالم کے حوالے سے وہ آپ کو بتا دوں کہ جی محمد زبیر جو ہیں وہ سابق، پہلے آپ کو بتاتا چلوں گے، سابق گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پارٹی کے ساتھ ان کی وفاداری کی کوئی مثال نہیں۔ پاناما کیس میں آپ کو جو میاں محمد نواز شریف کا نام پاناما کیس میں آیا تھا، اس ٹائم کے چیف آف آرمی صاحب جو تھے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تھے۔ یہ میاں نواز شریف کے پیغامات بھی جو ہے وہ جنرل باجوہ کے پاس اس ٹائم لے کے جاتے رہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے وہ عمران خان صاحب بھی تھے۔ اب سلسلہ جو ہے وہ آخرکار آیا، یہ باتیں، یہ ساری چیزیں سامنے لانے کا مطلب اور مقصد اس وقت کیا ہے؟ بڑے اہم پوائنٹس ہیں پاناما کیس میں۔ جنرل باجوہ سے بھی رابطے میں رہے ہیں، جنرل فیض سے بھی رابطے میں رہے ہیں، اور بطور ایل جی یہ نواز شریف اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے درمیان کام کرتے رہے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جی پہلی ملاقات جو ہے وہ میری 27 اگست 2020 کو ہوئی تھی، اور میاں صاحب کا پیغام لے کے یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو اس ٹائم چیف آف آرمی اسٹاف سے ان کے پاس گئے، اور جو ملاقات ہے، بڑی تفصیلی ملاقات ہے، 4 سے 5 گھنٹے کی۔ اس میں ملاقات میں جو ہے وہ کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ جو سابق گورنر ہیں محمد زبیر، ان کا کہنا تھا کہ میں جنرل صاحب کو یہاں تک بھی کہا کہ جو کیا اسٹیبلشمنٹ کے دل میں مریم اور نواز شریف کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے، کیونکہ ان دنوں مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی کسی قسم کی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میڈیا پہ آنا بالکل منع کر دی گئی تھی۔ میڈیا پہ کوئی قسم کی ان کی خبر نہیں آتی تھی، جس پہ جنرل صاحب نے ان کا یہ پوچھنا تھا کہ کیا مریم زیادہ مقبول ہیں یا میں زیادہ مقبول ہوں، تو زبیر صاحب کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ جواب کہ جنرل صاحب جب آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس کی کتنی مقبولیت ہے۔ تو خیر اس ملاقات میں انہوں نے کچھ سافٹ کارنر کا کہا کہ مریم نواز کو سافٹ کارنر دیا جائے، نواز شریف کو سافٹ کارنر دیا جائے، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے زبیر صاحب کو کہہ دیا تھا کہ جی جو مریم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تقریر کی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ جی
جو جی ایچ کیو کے فیصلے ہیں وہ جی ایچ کیو تک محدود رہیں، باہر نہ آئیں. اور ساتھ ساتھ نواز شریف نے بھی گجرانوالے میں ایک جلسہ کیا تھا جس میں واضح الفاظ میں انہوں نے کہا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ آپ ذمہ دار ہیں اس عمران خان کو لانے والے اس ملک کے جو بھی موجودہ حالات ہیں، تو آپ ذمہ دار ہیں. تو کافی اس ٹائم جو تھا وہ کافی ہلچل سی مچ گئی تھی ان بیانات کے بعد. اس کے بعد پھر جو نیکسٹ زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نیکسٹ ٹائم میاں صاحب کا جو پیغام لے کے گیا ہوں جنرل صاحب کو، وہ لے کے گئے ہیں یہ 7 ستمبر 2020 کو. یہ بھی ملاقات بڑی تفصیلی ہوئی ہے. اس ملاقات میں نہ صرف جنرل قمر جاوید باجوہ موجود تھے بلکہ اس میں جنرل فیض حمید جو کہ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، ڈی جی تھے، اور وہ موجود تھے اس وقت اس ملاقات میں. اس ملاقات میں یہی جو سلسلہ تھا کہ نواز شریف کو سافٹ کارنر دیا جائے، ان کو پراپرلی ایک گراؤنڈ دیا جائے اور عمران کی گورنمنٹ کو کسی طرح گرایا جائے. تو اس ملاقات کے تقریباً کوئی آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا دوں، 20 ستمبر 2020 کو اس ملاقات کے ٹھیک مہینے کے اندر پی ڈی ایم مارز وجود میں آئی. اور پی ڈی ایم کا کیا کردار تھا؟ عمران خان کی حکومت کو گرانا، اور جو نیکسٹ لیول کا پلان تھا کہ جو ابھی آپ کے سامنے بالکل وہی پلان پہ پراپرلی کام ہوا ہے کہ نواز شریف کو وطن واپس لائیں گے، پراپرلی لانچ کریں گے، جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی اور اس میں جو ہے وہ اپنے سارے کیسز معاف کروا دیے جائیں گے. شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تھے. پھر ظاہری بات ہے جب چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہو تو بڑے بھائی کے کیسز کیوں نہ ختم ہو، کس کی مجال کے نہ کی جائے. تو یہ ساری جتنی بھی پلاننگ ہے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی، یہ اس وقت سے ہو رہی ہے جب عمران خان وزیر اعظم تھے. جنرل فیض کی ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، زبیر صاحب کی سابق گورنر سندھ جو رہے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی وفادار لوگوں میں سے ہیں، ان کی جو ملاقاتیں ہیں. اس کے بعد پی ڈی ایم کا مارز وجود میں آنا، عمران خان کی حکومت کو گرانا، اور اب دیکھا جائے کہ عمران خان کو جیل میں آپ نے ڈالا ہوا ہے، مقدمات ان پہ ہیں، ریلیف جو ہے وہ آپ دینا نہیں چاہ رہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل عمران خان کے اپوزٹ ہے، خلاف ہے. لیکن جو جوڈیشری ہے وہ کہیں نہ کہیں سے سافٹ کارنر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اگلے آئندہ آنے والے 24 گھنٹے بھی بہت اہم ہیں اس حوالے سے، کیونکہ میں نے اپنے آج ہی کے جو گزشتہ روز میں نے ویلاگ کیا تھا اس پہ واضح طور پہ بتا دیا تھا کہ اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور قاضی فائزی صاحب بالکل آمنے سامنے ہیں، ایک دوسرے پہ جو سٹیٹمنٹس جاری ہو رہی ہیں وہ بھی میں نے اپنے اس ویلاگ میں بتا دی تھی. تو دیکھا جائے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض جو ہیں اور نواز شریف، ایک مکمل گٹھ جوڑ اس وقت بھی تھا جب نواز شریف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف گجرانوالہ میں بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے تنقید کی تھی. تو یہ سلسلہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا، عمران خان کو ڈی ریلائز کرنے کا، وہاں سے لے کے اب اڈیالہ جیل تک کا سفر، جو نمائندگان ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور نہیں کیے جا رہے، آروز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے جو تصدیق کنندگان ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے لے کے جایا جا رہا ہے نامعلوم مقام پر. تو اس کا مقصد ہے کہ جو عمران خان کی حکومت کو گرانے کا مقصد اور جو یہ پراپرلی ایک پلان ہے، یہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب نواز شریف نے جو اپنے سابق گورنر سندھ زبیر صاحب کو ٹاسک دے دیا تھا. اور اس میں ایک اور بڑی خاص بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ زبیر صاحب کے خاندانی بڑے اچھے ان کے فیملی فرینڈ ہیں، ریلیٹیو ہیں، وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے کزن بھی ہیں. تو وہ بھی ایک سورس آپس میں ان کی ملاقاتوں کا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی وزیر اعظم عمران خان جب تھے ان کے وقت سے ہی عمران خان کو گرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تاحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ بیٹھتا کس کروٹ ہے. لیکن جتنا مزید کر لیا جائے، جتنا مرضی خان کو دیوار کے ساتھ لگا لیں، اس کی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا لیں، حقیقت یہی ہے کہ اس ٹائم جو عوام ہے وہ مکمل عمران خان کی تائید کرتی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر بالکل لیول پلے گراؤنڈ نہیں دیا جاتا، اس کے باوجود 8 فروری کو جو ہے وہ عوام، مجھے امید ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی دیگر جماعتوں کو. مزید آنے والے تجزیے اور خبروں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں.
بیل آئکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کا اور میرا رابطہ بنا رہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.